دیکھیے آگے ہم چلتے ہیں. صنف کا مطلب ہوتا ہے جنر، انگلش میں کہتے ہیں جنر. جنر کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ یہ جو ہم نے ابھی آرٹیکل پڑھا ہے، جو بھی اسٹوری پڑھا ہے، یہ اسٹوری کس کیٹیگری میں فالس ہوتا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے. اوکے، دیٹ اسٹوری ان وچ کیٹیگری کمس اور فالس. مذکورہ بالا نثر صنف افسانہ کی ایک مثال ہے. یہ جو ابھی ہم نے نثر پڑھا ہے وہ افسانہ صنف کی، افسانہ جنر کا ایک اگزامپل ہے. داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کی مختلف روپ ہیں. جو ناول ہے، ناول، شارٹ اسٹوری اینڈ لانگ اسٹوری ٹیل، یہ سب all are diverse face of a same prose. ان تینوں کو ملا کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ داستان، ناول، افسانوں کیا کہتے ہیں؟ فکشن. افسانوی ادب اور فکشن. ان تینوں کی بنیادی خصوصیت ایک ہی اور وہ ہے قصہ پن، یعنی ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. ان تینوں میں، داستان، ناول اور افسانہ میں، یہی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہے قصہ پن. کیا ہے قصہ پن؟ مطلب اب تک کیا ہو گیا اور آگے کیا ہونے والا ہے، یہ خواہش ہم کو کیا ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے. یہ کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہوتی ہے. ہماری لکھاوٹ میں جو کہانی پن ہوتی ہے اور جو قصہ پن ہوتی ہے، وہی کہانی پن اور قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے، جس کے اجزائے ترکیبی پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت تأثر ہیں. سمجھا؟ ایک افسانہ، ایک ناول اور ایک داستان کے پارٹس کیا ہونے چاہیے؟ پارٹس یہ ہوں گے کہ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت تأثر. اس صنف کے مشہور افسانہ نگار پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، اپیندر ناتھ اشک، سلطان حیدر جوش، اختر حسین رائے پوری، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو وغیرہ. دیکھیے افسانہ نگار. اردو کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں منٹو کا شمار ہے. انہوں نے لڑکپن سے ہی لکھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا. مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا تھا، اس لیے جلد ہی ادب میں اپنی جگہ بنا لی. ہمارے جو اس کہانی کے جو لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو، وہ اردو کے بہت ہی بڑے اور گریٹ اردو اسٹوری رائٹر ہیں. انہوں نے اپنے لڑکپن مطلب بوائے ہوڈ کے ٹائم سے ہی وہ رائٹنگ کو ہی میڈ رائٹنگ ہز بزنس. مشغلہ مطلب آکوپیشن، یعنی اپنا کام. مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا تھا، اس لیے جلد ہی ادب میں اپنی جگہ بنا لی. ان کا مطالعہ بہت ہی وسیع اور آبزرویشن بہت ہی ڈیپ تھا، اس لیے ہی گوٹ ہز اون پلیس انٹو لٹریچر. سعادت حسن منٹو کی پیدائش ضلع لدھیانہ 1921 میں ہوئی. یہ یہاں پہ غلطی لکھا ہے 2191 غلط ہے، وہ کیا ہے 1921. اوکے. امرتسر میں تعلیم پائی. ہی گوٹ ایجوکیشن فرام امرتسر. اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے. سمجھا؟ گریٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہی گوٹ ایڈمیشن ان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بٹ ہی کوڈ ناٹ کنٹینیو اٹ. انہوں نے اخبار مساوات اور ہفت روزہ مصور میں کام کیا. ہی ورکڈ ان نیوز پیپر مساوات اینڈ ویکلی نیوز پیپر آف مصور.
ممبئی میں رہ کر فلمی دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کی، بہت سارے فیچر ڈرامہ، ریڈیائی وغیرہ لکھے۔ آخر تقسیم ملک کے بعد لاہور چلے گئے، وہیں 1995 میں وفات پائی۔ کہ مساوات اور مصور میں کام کرنے کے بعد وہ ممبئی چلے گئے، ممبئی میں فلمی دنیا میں کام کرنے لگے، وہاں پہ اپنی ایک حیثیت بنانے کی کوشش کرنے لگے، وہاں پر جا کر بہت سے فیچر ڈرامہ اور ریڈیو میں بہت کچھ لکھیں۔ جب ہمارا ملک کی تقسیم ہو گیا، پاکستان ہندوستان بن گیا، تب اس وقت وہ ہندوستان کو چھوڑ کر لاہور چلے گئے اور 1995 میں وفات پا گئے۔ دیکھتے ہیں یہاں پہ 5591 لکھا ہے، وہ مسٹیک ہے، 1995۔ اوکے، منٹو نے روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کا اصل میدان جنس ہے، جس کے تحت انہیں فحش نگاری کے جرم میں مقدمے چلے اور انہیں عریاں نگار کہا گیا۔ سعادت حسن منٹو رشین اسٹوریز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اور his real field is gender، جس کے تحت انہیں فحش نگاری کے جرم میں مقدمہ چلے۔ یہ جینڈر کے اوپر یعنی وومن کے بارے میں وہ زیادہ لکھتے ہیں، فیمنسٹ۔ تو اس فیمنزم کے بارے میں یعنی جینڈر کے بارے میں لکھنے کے ٹائم میں فحش نگاری یعنی ولگریٹی، ان کی رائٹنگ میں بہت ولگریٹی ہے، یہ ولگریٹی ہے اس جرم کے اوپر، یہ کرائم ہے ولگر ایکسپریس کرنا۔ اس جرم کے اوپر وہ کیس بھی ہوا تھا، ان کے پاس ایک کیس بھی فائل ہوا تھا، اور انہیں عریاں نگار کہا گیا۔ عریاں نگار مطلب کہ ہی از رائٹنگ ولگر۔ ان کے پاس اس کا جواب یہ تھا کہ سماج میں جہاں جہاں گندگی اور غلاظت ہے، میں ان پر خاک دھول ڈال کر اسے چھپاتا نہیں، اسے کریدتا اور صاف کرتا ہوں۔ جب ان کے اوپر یہ مقدمہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارے سماج میں جہاں جہاں پہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، میں ان کے اوپر کور نہیں کروں گا، میں ان کو ہائیڈ نہیں کروں گا، بلکہ میں اوپنلی ایکسپلین کروں گا، تاکہ وہ خرابی اور برائی ختم ہو جائے۔ جب غلاظت کو صاف کیا جائے گا تو لازمی طور پر بدبو پھیلے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان گندگی کو صاف کرے گا، غلاظت کو صاف کرے گا، تو بیڈ اسمیل ول کم آؤٹ۔ ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، موزیل، میرا نام رادھا ہے، شاداں اسی قبیل کے افسانے ہیں، یعنی ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، موزیل، میرا نام رادھا ہے، شاداں، all these stories are of that category۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اور نیا قانون اس رنگ سے ہٹ کر ہیں۔ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور نیا قانون، یہ دو اسٹوری اس میں فحش ولگر نہیں ہیں۔ منٹو کے افسانوں کے مجموعے ہیں دھواں لذت سنگ، منٹو کے افسانے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، سڑک کے کنارے وغیرہ، یہ سب سعادت حسن منٹو کے افسانوں کے نام ہیں۔